بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، شریعت اسلامیہ کے تشریعی معجزے کے ضمن میں یہ گفتگو جاری تھی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے متعدد اصول اہل اسلام علماء کرام نے مستنبط کیے ہیں جو دنیا میں نظام عدل کو قائم کرنے، لوگوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھنے اور انہیں ایک دوسرے کے نقصان اور ضرر سے محفوظ بنانے کی ضمانت دیتے ہیں. انہی میں سے ایک قاعدہ ہے یا کچھ اصول ہیں المبادئ الخاصہ بسد ذرائع الفساد. فساد، بگاڑ، خرابی تک پہنچانے والے ذریعوں کو بند کر دینے سے متعلق خاص اصول ضابطے، یعنی ان راستوں کا سد باب کر دیا اسلام نے جس کے اختیار کرنے پر دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا رد عمل میں، جواب میں، نتیجے میں کوئی نقصان اور فساد پیدا ہونے کا امکان ہو. چنانچہ اہل علم نے، علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے اس اصول کو مستنبط کیا جو سورۃ الانعام میں اللہ کے فرمان کی شکل میں موجود ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، گالی مت دو جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، یعنی معبودان باطلہ جن کو مشرکین اور کفار نے معبود بنا لیا، ان کی عبادت کر رہے ہیں. تم ان معبودوں کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو، ورنہ کیا ہوگا نتیجہ؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نتیجے میں، رد عمل میں وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے، یعنی دشمنی کے طور پر، بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. فیسب اللہ، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، گستاخی کریں گے. عدوان، دشمنی کے طور پر، حد سے تجاوز کرنے کے طور پر، بغیر علم، براہ جہالت. ظاہر سی بات ہے، دیکھیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے اس لیے منع کیا. ایک سبب یہ بتایا، حکمت یہ بتائی کہ نتیجے کے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے، کیونکہ جس شخص نے جسے معبود بنا رکھا ہے، اگرچہ دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آئے کہ وہ باطل معبود ہے، لیکن اس شخص کی عقیدت، محبت اور اعتقاد اس سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے بیان کیا کہ اللہ نے ہر قوم اور ملت کو، ہر طریقے والے کو وہ چیز مزین کر کے دکھائی ہے، خوبصورت بنا دی ہے اس کی نگاہ میں، جسے اس نے اختیار کر رکھا ہے. وہی طریقہ، وہی معبود اس کے نزدیک مرغوب ہے. چنانچہ وہ اپنے معبود کی محبت میں معبود حقیقی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس لیے ان کو برا بھلا نہ کہا جائے. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کو حرام قرار دیا، سختی سے منع کیا، مع کون السب غیظا وحمیۃ للہ واہانۃ لآلہتہم، حالانکہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے غیرت ہے، اور دوسرے کو معبود بنانے میں اسے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی، اہانت ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے حمیت اور بغض للہ کے طور پر اللہ کے لیے ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی دوسرے معبود کی تردید کر رہا ہے یا اسے برا بھلا کہہ رہا ہے. یعنی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے چونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں اور یہ جانتا اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اور اس لیے اللہ کے مقابلے میں جب دوسرے کی عبادت ہو رہی ہے تو یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کی احانت کو برداشت نہ کرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں اور بغض فی اللہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ، بظاہر یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر کسی غیر معبود کو، جس کو کچھ لوگ پوج رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہا ہے، شریعت نے اسے سختی سے منع کیا اور اسے حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نتیجے کے طور پر، رد عمل کے طور پر، یہ عمل، اس کا معاملہ یہ سامنے آ سکتا ہے، امکان ہے کہ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین جو معبود باطل کی پوجا کر رہے ہیں، وہ اس کے رد عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. چنانچہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو برا نہ کہیں، اس لیے قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے سختی سے منع کیا، اس دروازے کو بند رکھا. اسی طریقے سے وَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ضَدِّ ذَرَائِعِ الْفَسَادِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کے راستوں کو بند کرنے کے سلسلے میں اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. یہ نعمان بن بشیر کی ایک مشہور حدیث ہے. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی آپ بچیں. جس نے اپنے آپ کو ان مشکوک اور مشتبہات سے بچا لیا، اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو تحفظ دے دیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا. اس کے بعد آپ نے بڑی پیاری حکمت بیان کی، اور وہی سد ذرائع کا مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مینڈ کے ارد گرد، کھیت کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، مینڈ کے ارد گرد جو جانور چرتا ہے، یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے. بخاری مسلم ہی کے ایک حدیث کے الفاظ میں کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، کہ اس چرواہے کی طرح جو اپنے جانوروں کو حما یعنی منڈیر کے، یا جو کھیت کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس کی حدیں ہوتی ہیں، اس کے آس پاس اپنے جانوروں کو اگر چرا رہا ہے، کسی دوسرے کا کھیت ہے، اس کی باؤنڈری پہ اگر کسی جانور کو آپ چرا رہے ہیں، تو وہ چرتے چرتے ممکن ہے کہ اس آدمی کے یا دوسرے کی ملکیت کا کھیت ہے اس میں پہنچ جائے. لہذا ایسے مقام پر بھی اپنے جانور کو نہ چرایا جائے جس سے اس بات کا امکان ہے کہ وہ چرتے چرتے دوسرے کی ملکیت کو تلف کرے گا، اسے استعمال کر لے گا. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے. الا ان حمی اللہ محارمہ، چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی سرحدیں، اس کی حدود جو ہے وہ اس کے محارم ہیں، یعنی حرام کردہ چیزوں کے آس پاس آپ اگر پھٹکتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کا جانور کسی دوسرے کے کھیت کی باؤنڈری پر، سرحد پر چر رہا ہے. وہاں چرتے چرتے وہ اس کھیت میں داخل ہو سکتا ہے جو ناجائز ہوگا. ایسے ہی اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کے آس پاس اور مشتبہ اور مشکوک چیزوں کا اگر آپ ارتکاب کرتے ہیں تو آپ گویا حرام کی منڈیر پر ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ حرام میں واقع ہو جائیں. لہذا اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ احتیاط کا پہلو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے، اور سورۃ الانعام کی وہ آیت جس میں غیر اللہ کے، جن کو پوجا جاتا ہے، معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے روکنے، اور اس کی جو حکمت قرآن نے بیان کی، وجہ جو بیان کی، اس سے بالکل صاف صاف سد ذرائع کا قانون مستنبط ہوتا ہے، جسے اہل علم نے ماخوذ کیا اور اسلام کا ایک اہم قانون تشریعی طور پر بیان کیا. وعلی ہذہ الطریقہ، اسی طریقے پر، اسی راستے پر چلتے ہوئے، قرآن و حدیث کی نصوص پر غور کرتے ہوئے علماء اسلام نے کچھ ایسے اصول اور ضابطے مستنبط کیے، حاصل کیے، جس کی روشنی میں انہوں نے اسلامی تشریع کے کام کو آگے بڑھایا. اب وہ اصول ضابطے چند ایک کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں جو سد ذرائع کے ضمن میں بیان کیے جا سکتے ہیں. ایک اصل، ایک قاعدہ یہ بیان کیا کہ ما یفضی الی المحظور فہو محظور. بڑی پیاری بحث ہے اور دلچسپ اور مفید یہ اصول ضابطے ہیں. اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے، احکام و مسائل کے سمجھنے میں بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں.
چنانچہ یہ اصول ایک اہل علم نے اختیار کیا کہ جو چیز حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ چیز بھی حرام ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ نتیجے کے طور پر لازماً آپ حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے تو حرام تک پہنچانے کا جو سبب بننے والی چیز ہے وہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان شرک کرتا ہے تو شرک تک پہنچانے والے اسباب بھی قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیے ہیں۔ اب اس کی بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے عقیدے کے باب میں پڑھا کہ قبروں کو پختہ بنانا، اس پر کچھ اس طرح کی نشانیاں لگانا، اس پہ تحریر کی جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ اب قبر کو پختہ بنانا بظاہر بذات خود اپنے اندر کوئی ایسا شرک کا پہلو نہیں رکھتا، لیکن اس طرح کا عمل قبر کی اور صاحب قبر کی تعظیم کا دل میں پیدا کرنا، پھر اس کو شرک تک پہنچا دینا، صاحب قبر کے متعلق مختلف قسم کے غلو آمیز عقائد تک پہنچا دینے کا بہت قوی امکان ہے اس قسم کے عمل سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک تک پہنچانے والے اس ذریعے کو ہی حرام قرار دے دیا کہ قبروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہی نہ کیا جائے جو آگے چل کر اس کو اللہ کا شریک بنانے یا وہاں عبادت کرنے کے تک پہنچانے والا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی، ایسی بیسیوں یا روزمرہ کی زندگی میں، معاملات میں، اخلاقیات میں ایسی بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہے کہ جو چیز حرام تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے حرام کیا۔ اس کو ہم زنا اور بدکاری کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو نگاہوں کو آوارہ ہونے سے بھی قرآن و حدیث نے روکا۔ لا تتبع النظر بالنظر، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فرمائے کہ نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو، فإن لک الأولى وليست لک الأخرى، اس لیے کہ تم کو پہلی کی گویا رخصت اور اجازت ہے، دوسری کی نہیں۔ تو اب ہمارے ہاں کچھ منچلے مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی نظر اگر ڈالی نامحرم پر، کسی لڑکی پر، تو اس کو ہٹایا نہیں اور یہ پہلی جاری ہے، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بلاغت پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تتبع النظر، نظر کے پیچھے نہ ڈالو النظر، نظر کو، یعنی آپ نے اگر کسی کو دیکھا ناجائز چیز کو، یہ پہلی پڑ گئی، آپ نے اس نظر کو اگر روکا بھی تو یہ اتباع ہو گیا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری نظر نہیں بلکہ نظر کو روکنا بھی یہ دوسری کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو لا تتبع النظر، اب نظر ڈالنا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور میں کہا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہیے کہ اپنی کچھ نگاہوں کو پست رکھیں۔ بالکل لیا نہیں پست رکھ سکتے، پورے طریقے سے نگاہ کو جھکا لیے تو ٹھوکر کھا سکتے ہیں، گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ تو اتنی نظر کو پست رکھنا ہے، غض بصر کرنا ہے جتنی کہ آدمی کے لیے ممنوع ہے، یعنی جائز چیزیں دیکھیں، ناجائز چیزوں سے روکو۔ تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ امور یعنی زنا بدکاری کے سلسلے میں پہلا قدم بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ زنا کی طرف لے جانے والے اس پہلے قدم پر ہی شریعت نے قدغن لگا دیا، روک لگا دی۔ اسی کو سد ذرائع سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قاعدہ یہ بنا کہ جو چیز حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ چیز بھی شریعت میں حرام ہے۔ دوسرا قاعدہ اس کے بالکل برعکس کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یہ فقہی کتابوں میں آپ اصول پائیں گے، اور یہ شریعت اسلامیہ کی زبردست جامعیت اور لوگوں کی مصلحت کا اپنے اندر سمیٹنا، ہم اسے بطور معجزہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے مکمل ہونے اور مفید ہونے، سب سے زیادہ بہتر اور موضوع ہونے، نیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فطری اور قانون سازی کے اعتبار سے سب سے زبردست ہونے کی دلیل کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، جو آپ کی شریعت کی، قرآن کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ہے۔ اگرچہ یہ احکامات ہیں لیکن یہ احکامات ہمارے ایمانیات کی دلیل بن رہے ہیں۔ چنانچہ کہا ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جو چیز
جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا وہ بھی واجب ہے. ایک کام قرآن و حدیث نے فرض اور واجب قرار دیا. فرض اور واجب ہے کوئی کام. اب اس فرض اور واجب کی تکمیل کے لیے اگر کوئی چیز بطور شرط یا ضروری قرار دی ہے کہ اس کے بغیر یہ واجب پورا نہیں ہو سکتا, تو جس چیز کو بنیاد بنایا گیا, شرط بنایا گیا, ہاں وہ چیز بھی خود بخود واجب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں ایک موٹی سی چھوٹی سی مثال دوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے, واضح ہے. یہ نماز کے لیے وضو شرط ہے, نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے, طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ. وضو پانی موجود نہیں ہے یا استعمال کی طاقت نہیں ہے تو تیمم علی الاقل, تو یہ طہارت جو ہے ضروری ہے, لازمی ہے. اب جب یہ بات واضح ہے کہ وضو لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور, اللہ تبارک و تعالی نماز کو, کسی بھی نماز کو بغیر طہارت کے, پاکیزگی کے قبول نہیں کرتا. تو جب یہ بات واضح ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہی نہیں, اور نماز فرض ہے, تو نماز کے فرض ہونے کی بنیاد پر اس حکم, صرف اگر یہ حکم آ گیا کہ نماز فرض ہے اور یہ بات واضح ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, تو صرف نماز کی فرضیت کے حکم سے خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ وضو کرنا بھی فرض ہے, طہارت کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اسی سے یہ قاعدہ بنا کہ جس چیز کے بغیر واجب اور فرض چیز مکمل نہیں ہو سکتی وہ چیز بھی واجب اور فرض ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہوگی. ہاں, تیسرا قاعدہ جو اسی ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ ما ضر کثیرہ حرم قلیلہ, کہ جس چیز کی زیادتی, زیادہ مقدار, زیادہ تعداد نقصان دہ ہے, انسان کے لیے ضرر رساں ہے, فساد انگیز ہے, تو اس کی کم مقدار بھی حرام کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں بالکل صاف حدیث ہے نشہ آور چیز کے بارے میں, ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, بالکل واضح حدیث کہ جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرتی ہو, مستی لاتی ہو, ہاں, تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. کیوں؟ بالکل واضح ہے, یہی کہ سد ذرائع کے طور پر ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں اگر 2 گلاس شراب پیتا ہوں تو نشہ آئے گا, 1 گلاس پیوں تو نشہ نہیں آئے گا, تو کیا اس کے لیے 1 گلاس پینا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. 1 گلاس پینے کی اگر اجازت اسے ملتی ہے تو یقینی طور سے یہ دروازہ بنے گا 2, 3, 4 کے لیے. تو سد ذرائع کا تقاضا یہ ہے کہ اگر زیادہ مقدار نشہ لا رہی ہے تو تھوڑی مقدار بھی حرام قرار دے دی جائے, اور یہی حدیث میں موجود ہے. کچھ فقہی مسالک میں بعض قسم کی شرابوں سے متعلق یہ کہا گیا کہ 10 گھونٹ نشہ لاتا ہے تو 9 جائز ہوگا, 9 نشہ نہیں لاتا تو 9 جائز ہوگا, 10 ناجائز ہوگا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, شریعت کے مزاج و تعلیمات سے بالکل خلاف اور غلط بات ہے. اور اسی بنیاد پر تو اہل ایمان, اہل اسلام, علماء کرام نے تشریعی اسلامی شریعت کا یہ قانون نکالا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. سد ذرائع کا قاعدہ اسی کو چاہتا ہے. ایک قاعدہ اور بیان کیا, درء المفاسد اولا من جلب المصالح, درء المفاسد اولا من جلب المصالح. اس سے پہلے دفع المضار مقدم علی جلب المنافع جو گزرا, یہ سمجھ لیجئے کہ اسی بات کو دوسری تعبیر میں بیان کیا گیا کہ مفاسد اور نقصانات کو ہٹانا, نقصانات کو دور کرنا, اپنے آپ کو نقصان سے بچانا, یہ جلب مصالح یعنی فوائد کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم اور بہتر ہے. آپ اپنے آپ کو فائدوں سے دوچار کریں, فائدہ حاصل کریں بہت سارے, یہ اہمیت کی بات ہے. ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے مختلف قسم کے فائدے اور منفعتیں حاصل ہوں, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصانات سے بچائیں. ہاں, فائدہ نہ ہو چل جائے گا, لیکن نقصان ہوگا تو یہ زیادہ ضرر رساں بات ہوگی. یہ بھی سد ذرائع کے ضمن میں ایک قاعدے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. صاحب کتاب یہ جو اصول اور ضابطے ہیں, ہاں, یہ ان اصولوں کو اگر آپ سامنے رکھیں
تو زندگی کے مختلف حصوں اور شعبوں میں یہ اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کوئی ایک جگہ ایک مسئلے میں یہ کام نہیں آتا. آگے اسی لیے انہوں نے بیان کیا کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں سد ذرائع کے ان اصولوں کو ذکر کرتے ہوئے ان کی زبردست شرح اور تفصیل بیان کی، اور اس ضمن میں انہوں نے ان اصولوں کے تحت 99 مثالیں پیش کی ہیں قرآن و حدیث کے ان اصولوں کی روشنی میں کہ اسلامی شریعت کے اندر سد ذرائع کا قاعدہ اور قانون موجود ہے، اور اس قاعدے کے ضمن میں یہ چیزیں کہ جو چیز حرام تک پہنچاتی ہے وہ بھی حرام ہے، جس کے بغیر کوئی فرض پورا نہیں ہو سکتا وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، کسی چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار اگر نقصان دہ ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی ناجائز اور حرام ہے. دفع مفاسد سے اپنے آپ کو بچانا یہ اہم ہے بنسبت فائدوں کے حصول کے. ان اصولوں کے تحت میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے احکام و مسائل کی 99 مثالیں بیان کی ہیں. 99 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مثالیں ہیں، یہ کل دین نہیں ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں یہ اصول ضابطے رہنمائی کرتے ہیں اور کام آتے ہیں. چنانچہ ان مثالوں میں سے جن کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہاں 2-3 کا تذکرہ انہوں نے کیا. مثال ایک یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، اسی طرح عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع کرنے سے، یعنی دونوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرنے سے، ایک ہی وقت میں شادی کرنے سے شریعت نے منع کیا. قرآن میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، دو بہنوں کے درمیان آپ اکٹھا کریں، یعنی بیک وقت دو سگی بہنوں سے شادی کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. جن عورتوں سے نکاح حرام کیا اس کا بیان کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا کہ دو بہنوں کو آپ اکٹھا کریں. یہ بہنوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کی. گویا یہ قرآن نے ایک قاعدہ دیا کہ محرم رشتہ دار ہے تو صرف بہن ہی نہیں، ایک لڑکی ہے اس کو آپ اگر یا کوئی شخص نکاح میں لاتا ہے تو اس کی جو سگی پھوپھی ہے اس لڑکی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طریقے سے ایک لڑکی ہے نکاح میں، اس کی خالہ کو، یعنی اس کی ماں کی سگی بہن جو ہے اس کی خالہ کو بھی نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ یہ حدیث میں کیوں منع؟ اگر وہ لڑکی آپ کے نکاح سے نکل گئی تو اس کی خالہ سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ عارضی حرمت ہوگی. اسی طریقے سے اس لڑکی کی زوجیت میں نہ رہنے کی شکل میں اس کی پھوپھی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھوپھی سے کیا تو بھتیجی سے نہیں کر سکتے. اگر بھانجی سے کیا تو خالہ سے نہیں کر سکتے، خالہ سے کیا تو بھانجی سے. یہ علیحدہ اور انفرادی طور پر ان میں سے ہر کسی سے نکاح کر سکتے ہیں. جیسے قرآن میں کہا کہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، ایک بہن کو اگر آپ نے طلاق دے دیا تو دوسری سے کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت دونوں سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ تو یہ وجہ بتائی کہ وقالا انکم اذا فعلتم ذالکم قطعتم ارحامکم. حدیث میں ہی یہ وجہ بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بیک وقت دو ایسے قریبی براہ راست خونی رشتہ داروں کو کہ اگر یہ ایک قاعدہ لوگوں نے بیان کیا کہ دو لڑکیاں اگر ہیں رشتے میں، ان دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکا ہوتا تو دونوں کا نکاح ناجائز رہتا. اس طرح سے محرم رشتہ دار بنتے ہیں، جیسے پھوپھی اور بھتیجی ہے. اب پھوپھی یا بھتیجی کی جگہ پر ایک لڑکا ہو تو دونوں کا نکاح جائز نہیں ہے. تو ایسی ہی دو لڑکیوں کا ایک ہی وقت میں نکاح میں اکٹھا رکھنا جائز، ناجائز اور ممنوع قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ انکم اذا فعلتم قطعتم ارحامکم، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اپنے رشتوں کو کاٹ دیا. رشتے کاٹ دیے، فعل ماضی کا استعمال کیا کہ کاٹ دیا. اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے کاٹ دو گے. یعنی یہ سد ذرائع کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آگے چل کر یہ رشتوں کے کاٹنے اور محرم رشتہ داروں کے درمیان ایک دوسرے کے رشتوں کو قطع کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. حتیٰ یہاں تک کہ آگے انہوں نے کہا کہ لو رضیت المرأۃ بذلک لم یجز، اگر کوئی عورت اس پر راضی اور خوشی بھی ہے، راضی بھی ہے
خوش ہے کہ میری بہن سے اپنے شوہر سے کہے کہ میری بہن سے شادی کر لو، میری خالہ سے کر لو، اگر وہ راضی ہے تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیشکش کی تھی کہ ان کی بہن سے، سگی بہن سے آپ نکاح کر لیں۔ آپ نے بتایا کہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ علامہ ابن قیم کی بیان کی ہوئی مثال ہے کہ آپ نے خود بیان کیا کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ آگے چل کر رشتوں کے اندر جو ہے دراڑ پیدا کرنے اور قطع تعلق کا ذریعہ اور پیش خیمہ بنے گا۔ چنانچہ شریعت نے سد ذرائع کی بنیاد پر کہ آگے فساد اور خرابی نہ ہو اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ حرام تک لے جانے والی چیز ہے، رشتے کاٹنا حرام ہے، تو اس کے پہلے مرحلے میں ہی اس کو حرام قرار دیا، جو چیز حرام تک پہنچا رہی ہے اس کو حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے تو چنانچہ آگے انہوں نے کہا لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْقَطِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے اسے ممنوع قرار دیا دو بہنوں کو یا ایک پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنے سے ممانعت اس لیے کی کہ یہ حرام کردہ قطع تعلق تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری مثال جو بیان کی، وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَنَعَتْ قبول شہادت العدو علی عدوہ، کہ اسی کی قسموں میں سے یہ ہے کہ شریعت نے کسی دشمن کی گواہی کو دشمن کے برخلاف قبول کرنے سے منع کر دیا۔ ایک آدمی کے خلاف اگر کوئی گواہی دینے عدالت میں، فیصلوں میں، نزاع اور مخاصمت میں آ رہا ہے، اب ہمیں اگر یہ بات معلوم ہے کہ جو آدمی صاحب معاملہ مخاصم، کسی مخاصم یا فریق کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ پہلے سے ان دونوں کے درمیان دشمنی پائی جاتی ہے، ناراضگی پائی جاتی ہے، تو دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف نہیں چلے گی، قبول نہیں کی جائے گی، اس سے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ لِأَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِ غَرَضِهِ مِنْ عَدُوِّهِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو جائز رکھا جائے گا تو اس کی بنیاد پر ایک دشمن اپنی جھوٹی اور باطل گواہی کے ذریعے سے اپنی دشمنی کے مقصد تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو اس کو یہ ذریعہ نہ بننے دیا جائے کہ ایسا موقع دے دیا جائے جس کی وجہ سے ایک آدمی بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے اور انصاف کے تقاضوں کی تکمیل میں رکاوٹ بنے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی باریک اور زبردست بات ہے۔ یہ علامہ ابن قیم نے ایک دوسری مثال دی۔ تیسری ومن ذالکا، تیسری اور آخری تیسری مثال بیان کی کہ ومن ذالکا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبیت الرجل عند امرأۃ الا ان یکون زوجا او ذا رحم محرم علیہ زواجہا، کہہ رہے ہیں کہ اسی کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہ کسی عورت کے پاس رات نہ گزارے، الا یہ کہ وہ اس عورت کا شوہر ہو یا پھر حرام رشتہ دار ہو، مطلب نامحرم رشتہ دار ہو جس پر کہ شادی کرنا، اس لڑکی سے شادی کرنا حرام قرار دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ وما ذالک، یہ کیوں منع کیا؟ وما ذالک الا لان المبیت عند الاجنبی ذریعۃ الی الزنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ اجنبی عورت کے پاس رات گزارنا یہ زنا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ زنا حرام ہے تو ایک حرام تک پہنچانے کی جو چیز وجہ بن رہی ہے اس وجہ کو بھی حرام قرار دے دیا کہ تنہائی میں، خلوت میں کوئی ایک مرد اور عورت رات نہ گزارے۔ ومن ذالک، جن کے درمیان رشتہ اور نکاح ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا، الا یہ کہ وہ شوہر بیوی ہوں، اور محرم رشتہ دار کی بات ہی الگ ہے کہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ ومن ذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اسی سلسلے میں علامہ ابن قیم نے یہ مثالیں بھی پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے آدمی کو منع کیا کہ کوئی انسان اپنے بھائی کے رشتے پر رشتہ بھیجے۔ ان یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی، کسی عورت کو ایک آدمی نے پیغام بھیجا رشتہ نکاح کے لیے، اب اس کا پیغام ابھی پہنچا ہے اور ابھی کوئی فیصلہ اور نتیجہ انکار نہیں ہوا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی
اسی عورت کے لیے پھر سے رشتے کا پیغام بھیج دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح کسی کے سودے پر سودا کرنا. آپ یا کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریداری کی بات کر رہا ہے کہ میں آپ سے یہ فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں. ہاں سودا سلف کی بات چل رہی ہے, لین دین کی بات چل رہی ہے, کوئی زمین ہو, کوئی سامان ہو, مشین ہو, کوئی بھی چیز. ہاں ابھی سودا چل رہا ہے تو ایک آدمی کا سودا چل رہا ہے, دوسرے کے لیے روک دیا گیا, منع کر دیا گیا کہ آپ کسی کے سودے پر سودا نہیں کر سکتے, بولی پر بولی نہیں لگا سکتے. ہاں کیوں؟ وما ذلک الا انہ ذریعۃ الی التباغض والتعادی. یہ صرف اس لیے کہ اگر ایسا کیا جائے گا, پیغام پر پیغام بھیجا جائے یا سودے پر سودا کیا جائے, تو یہ چیز ذریعہ بنتی ہے آپس کے بغض و عناد اور آپس کی دشمنی کے, ٹکراؤ کے. کاروباری دنیا میں ایسی کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ نہ صرف دشمنیاں نکالنے کے لیے بلکہ کاروباری فوائد میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک زیادہ طاقتور آدمی ہے, دوسروں کے لیے راہیں بند کرنا چاہتا ہے, تو اب چھوٹے بیوپاری کا لین دین اور سودا سلف چل رہا ہے تو وہ مارکیٹ میں آگے نہ بڑھ سکے, اس کے لیے زیادہ اس سے بڑھ کر بولی بول کر اس کے خریدنے والے سامان کو ایسی قیمت میں جو قیمت نہیں ہے اس لیے خرید لے رہے کہ ہماری قوت خرید بہت مضبوط ہے, ہم تو خرید لیں گے لیکن وہ شخص جو سودا کر رہا ہے وہ فائدے سے محروم رہے. ایسے اور بھی مفاسد ہے. یہاں ایک فساد کا, ایک بگاڑ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کے ان قواعد کو, ان مثالوں پر غور کیجئے کہ معاملات میں, تعلقات اور رشتہ داریوں میں, لین دین میں, حلال حرام میں, عبادات میں, یہ قاعدہ ہر جگہ کارگر ہوتا ہے. ان قواعد کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دنیا میں جو دوسرے قوانین پائے جاتے ہیں ان قوانین کے یہاں بھی ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ لحاظ ضرور نظر آئے گا, کیونکہ یہ فطری قوانین ہیں. ہاں اور انسانوں کو, انسانی سماج اور معاشرے کو نقصانات سے بچانے کے لیے ایک طریقے سے گارنٹی اور ضمانت دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ دنیا کے لوگوں کی دانش اور عقل, فطرت ان اصولوں کو قبول کرتی ہے, پھر بھی اس کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے دانشور, اہل علم اور بڑے بڑے ماہرین قوانین, ان کی نگاہیں ان پہلوؤں تک نہیں پہنچ پاتی جن پہلوؤں کو شریعت اسلامیہ نے گھیرا ہے. وہ بھی 1400 سال پہلے. کیوں گھیرا ہے؟ اس سے یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل شدہ مکمل دین, فطری دین, لوگوں کی مصلحتوں کو کی ضمانت دینے والا دین ہے, جس نے لوگوں کو پیدا کیا, لوگوں کی حاجتوں اور فطرتوں کو پیدا کیا, اور وہ ہر چیز کی بات سے, ہر چیز سے باخبر ہے, علیم و خبیر ہے. اسی ضمن میں آگے المبادئ الخاصہ برفع الحرج, اگلا ایک اصول بیان کیا, اور یہ اب باتیں بہت لمبی چوڑی نہیں رہ گئی ہیں, ایک دو درس میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو سمیٹیں گے. اگلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ اسلام کے وہ اصول و ضابطے جو حرج کو, تنگی کو, پریشانی کو یا مشقت کو اٹھا دینے سے متعلق ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ان کی تفصیلات اور اصولوں کے ضمن میں کچھ مثالوں کو جانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.